اور یہ ہمارا فریضہ بھی ہے، اس لیے کہ دین ہم تک ان کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر ہم انہیں نہیں پہچانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دین کو صحیح طریقے سے نہیں پہچان سکیں گے۔ تو کل جو بات آپ کو بتائی تھی آج دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ تمام لوگوں کو یہ بات یاد ہو جائے کہ صحابی کی تعریف، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور یہ فضیلت وہ ہے جو اسے دنیا کی تمام فضیلتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم دل سے تصدیق کی اور زبان سے اقرار کیا، اور صحابہ کرام کو یہ فضیلت حاصل ہے، انہوں نے دل سے تصدیق کی، زبان سے اقرار کیا اور نگاہوں سے دیدار کیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا نگاہوں سے دیدار کیا، یہ بڑی عزت اور عظمت کی بات ہے، اور یہی ان کا منصب ہے جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں سب سے ممتاز ہیں۔ اس لیے اگر کسی صحابی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، کلمہ پڑھا ہو، اور اس کلمہ پڑھنے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحابی جناب میدان میں تھا، مخالفین میں آیا تھا، اور پھر اسلام کی طرف آ گیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے آیا اور آ کر کلمہ پڑھا اور پھر جہاد کے لیے گیا اور وہ شہید ہو گیا۔ اب اس نے کوئی عبادت اور نہیں کی، ساری دنیا کے عبادت گزار مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایمان کی حالت میں نصیب ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ بتائی تھی کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین لوگ کون ہیں؟ ایک جماعت وہ ہے جو حضرات انبیاء کرام کی ہے، یہ دنیا میں سب سے بہترین لوگ ہیں، اور انبیاء کرام کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل ترین لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ یعنی پہلی جماعت اور پہلا طبقہ جو اس دنیا میں سب سے بہترین ہے وہ حضرات انبیاء کرام ہیں، اور حضرات انبیاء کرام کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل ترین طبقہ اور جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ترتیب کی فضیلت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دوسرے صحابہ سے افضل ہیں۔ یعنی یہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں جن اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے، اس لیے انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلے 4 جو خلفائے راشدین کے نام سے معروف ہیں اور جانے پہچانے جاتے ہیں، دنیا میں سب سے بڑا درجہ حضرات انبیاء کرام کے بعد جس کا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت فاروق اعظم کے بعد اس پوری دنیا میں سب سے افضل جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امتیوں میں ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس پوری دنیا میں جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت ہے، یہ درجے میں بلند ہیں۔ اور اس کے بعد وہ 6 باقی صحابہ کرام جنہیں عشرہ مبشرہ میں شمار کیا جاتا ہے، جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کا درجہ باقی مسلمانوں، مومنوں اور صحابہ میں افضل ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین طبقہ صحابہ کرام کا ہے، اور صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین لوگوں میں سے پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق، دوسرا حضرت عمر فاروق، تیسرا حضرت عثمان غنی، اور چوتھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عشرہ مبشرہ میں 4 یہ ہیں، اور باقی 6 نام عشرہ مبشرہ کے جو ہمارے بچوں کو
ہمارے بڑوں کو سب کو یاد ہونے چاہیے، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہم، یہ امت میں سب سے افضل ترین لوگ ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے جنت کی اس دنیا میں بشارت دی ہے، اور ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے کون سے لوگ ہیں وہ کل کے درس میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد۔